پارٹیوں کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ تو مقامی ایم این اے یا ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر کرتا ہے. مجھے پارٹیوں کو یہ جو کروڑوں روپے کے فنڈ مل رہے ہیں یہ بتائیے کدھر جاتے ہیں یہ فنڈ؟ یہ فری کی دکانیں ہیں, یہ کاروبار ہے. لیکن جہاں ادارے ہیں سیاسی جماعتیں, وہاں وہ خود فنڈ دیتی ہیں مڈل کلاس لوگوں کو, اور خود فنڈ ریزنگ کرتی ہیں, کارپوریٹ سے فنڈ لیتی ہیں, گورنمنٹ کا ایک کوٹا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ پورے کا پورا سٹرکچر ہی خراب ہے, جس کو آج تک ہم نے خراب سمجھا ہی نہیں. جس طرح دنیا میں جمہوری طریقے سے میرٹ کے ذریعے مشاورت سے پولیٹیکل پارٹیاں چلتی ہیں, بس میری درخواست یہ ہے کہ وہ پارٹی بننی چاہیے اس ملک کے اندر. میں نہ وہ پارٹی بنا رہا ہوں, نہ میں اس کا نام رکھوں گا. میرے نزدیک میں ایک صحافی کے طور پر ایک فکری اصلاحی نظریاتی تحریک چلا رہا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں ایک پارٹی ضرور وجود میں آئے جو کہ جمہوری پارٹی ہو, جو نوجوانوں کی پارٹی ہو. اس کا نام وہ خود رکھیں, اس کا منشور وہ طے کریں. بنیادی بات میں دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ جمہوریت ہو, اس کا نظریہ جمہوریت ہو, اس کا نظام جمہوریت ہو. ہر ایک کے پاس ایکول چانس ہو کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے اور وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے. یہ بس میرا خیال ہے, اور اس خیال پر مجھے بہت گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی تاریخ میں جہاں بھی جس نے کوئی نئی بات کی, کوئی نیا نظریہ لے کر آئے, ہمیشہ ایسا ہی ہوا. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ کو کوئی ایکسیپٹنس ملی ہو. عمران خان صاحب پہلے دن کہاں کھڑے تھے؟ جس زمانے میں انہوں نے اپنی بات کہنا شروع کی, اس سے آپ تقابل کریں تو آج ہم ان سے بہت آگے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی باقی پارٹیز کو 30 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں, اس نظریے کو 30 ہفتے دے دیجئے, میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ زیادہ پاپولر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کا مفاد نہیں ہے, وہ ہر طرح سے حلف دے رہا ہے. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں جو ڈیموکریٹک سسٹم اس کو لے کر آئیں. اس نظریے سے اختلاف نہیں ہے, اقرار سے اختلاف ہے. اختلاف کرتے رہے, وہ اختلاف ارریلیونٹ ہے سر, کیونکہ اقرار آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہا, اقرار وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے. وہ برا ہے, وہ اچھا ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس پر بات کرتے ہیں. سو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو آرام سے لے کے چلیں گے, 4-6 مہینے میں آرام سے بات کریں گے, کسی ویڈیو میں کر دی, کبھی کوئی ایک ٹویٹ کر دی, تو میرا خیال تھا سکون سے پھر 6 مہینے بعد ہم کوئی ویب سائٹ بنا لیں گے, کوئی 5-6 لوگ ساتھ ملا لیں گے, عدیقہ کیانی سے ریکویسٹ کریں گے, شہزاد رائے کو کہیں گے, ڈاکٹر جاوید اقبال کو کہیں گے, کوئی بورڈ بنا لیں گے, وہ بورڈ نوجوانوں کے لیے ایک ویب سائٹ بنا لے, ویب سائٹ پر لوگ رجسٹر ہوں, پھر اس میں دیکھیں گے ان میں الیکشن ہونے شروع ہو جائیں. جب وہ الیکشن کے نتیجے میں اپنا چیئرمین منتخب کر دیں تو وہ بورڈ ڈیزالو ہو جائے اور نوجوان اپنا کام کرنا شروع کریں. میرے ذہن میں یہ پلان تھا. اللہ بھلا کرے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو, انہوں نے وہ میسج جو 6 مہینے میں پہنچنا تھا وہ گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے 6 دن میں پہنچا دیا پورے پاکستان کو کہ کچھ ہو رہا ہے. اب ہمارا صرف ایک فرض رہ گیا, یہ ایک ذمہ داری رہ گئی, یہ ایک کام رہ گیا, وہ یہ کہ کیا ہو رہا ہے یہ بتانا ہے بس. تو اللہ نے مہربانی کروا دی, میں سمجھتا ہوں اس کو پازیٹیولی. لوگ کہتے ہیں لو جی ایک فلاں پوسٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ہنسنے والا ایموجی 20,000 تھا, اور آپ کے حق میں جو ہے نا وہ 2,000 لوگ بھی نہیں تھے. بھائی 30 سال کا مقابلہ, میرے حق میں آج 2,000 ایموجیز بھی تھے, تو یار مجھ سے بڑا سکسیسفل آدمی کون ہے اس نظریے کا؟ کہ کون 30 سال پہلے شروع کیے ہوئے آدمی کے 20,000 کے مقابلے میں اگر 2,000 لائکس بھی ہیں, 200 لائکس بھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو مکمل ہو رہی ہے. آج سے 30 ہفتے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, آج سے 30 مہینے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, آج سے 3 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, اور اللہ نے چاہا تو 30 سال بعد یہ تحریک کہاں کھڑی ہوگی. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں اللہ کی ذات کامیابی دے گی. اگر یہ دیانتداری ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر یہ دیانتداری ہے کہ یہ یعنی میں اگین حلفاً میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر, اور اللہ کا قہر نازل ہو اس شخص کے اوپر, اور پروردگار اس کو اولاد کا دکھ دکھائے اس شخص کو جو کسی کے کہنے پر یہ کر رہا ہو. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ سارے اپنی اپنی افیلیشنز کو چھوڑیں, یا خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ساتھ اپنا ایک پلیٹ فارم بنانا شروع کریں. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ, ان کی زندگی, ان کی شخصیت کتنی بڑی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے ان سے امیدیں وابستہ کی, ان کی گرد اپنی امنگوں کا محور بنایا, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا, لیکن ان کی زندگی میں ہم کوئی سسٹم اور نظام نہیں بنا سکے. تو جب وہ تشریف لے گئے اس دنیا سے, تو اس کے جانے کے بعد ہم کولیپس کر گئے, اور اس طرح سے کولیپس کیا کہ آج تک ہم ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پائے. تو اگر آپ اپنے لیڈر کو بھی کوئی شخصیت مانتے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی پیرالل سسٹم, کوئی نظام بنا لیں, تاکہ اس کے بعد آپ کو اس طرح سے شیرازہ نہ بکھرے جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کا بکھرا ہوا ہے, یا جس طرح نواز شریف صاحب کے بعد نون لیگ کسی کام کی نہیں رہی تھی. تو ایک شخص کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. خان صاحب کی زندگی سے یہ مثال لے لیتے ہیں. خان صاحب نے 2 بڑے کام کیے ورلڈ کپ کے بعد, ایک نمل اور شوکت خانم بنایا, بہترین شاندار, قربان جائیں ان کے اس کام پر ساری زندگی, اور ساری اس زندگی کے بعد بھی ان کو اس کی دعائیں اور اجر ملتا رہے گا. اور ایک کام انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف بنانے کا. تو ایک چیز کو انہوں نے بنایا, شوکت خانم اور نمل کو, ادارہ. تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ نمل یا شوکت خانم کی مینجمنٹ جیل میں گئی ہو پوچھنے کے لیے کہ جی اس ڈاکٹر کو نکالنا ہے یا اس ڈاکٹر کو رکھنا ہے, یا وہ 10 بچوں کی سرجری ہونے والی ہے بتائیں کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے,
کیونکہ اس کو ادارہ بنا دیا خان صاحب نے. اب خان صاحب ہوں نہ ہوں وہ ادارہ چلتا رہے گا اور رہتی دنیا تک ان کی آخرت کے لیے ان کی دعاؤں کے لیے وہ ایک سلسلہ صدقہ جاریہ رہے گا.